میں ہوں علی عباس A1 ٹی وی لندن سے۔ آج میری بڑی خوش قسمتی ہے اور میرے والد صاحب کو فوت ہوئے تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ آج میرے والد صاحب محمد ایوب صاحب، ان کی روح بہت خوش ہوگی، کیونکہ وہ اس تسبیح خانے پہ ہر جمعرات کے جمعرات آیا کرتے تھے۔ مجھے بھی اکثر بتاتے تھے حضرت جی کے متعلق، اور مجھے بھی کہتے تھے کہ تم بھی یہاں پہ حاضر دیا کرو۔ یقیناً خدا کی رحمت اور میرے والد صاحب کی دعا سے آج میں یہاں پہ موجود ہوں، اور میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے اور میرے لیے بڑی ہی عزت کی بات ہے کہ مجھے یہاں پہ ٹائم ملا اور حضرت جی کا دیدار جو ہے وہ نصیب ہوا۔ میری مراد ہے حکیم طارق محمود چغتائی صاحب سے، تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے روحانیت کے حوالے سے اور جو مختلف موضوعات ہیں اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ السلام علیکم حضرت جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ ایک بہت بڑی پرسنالٹی جب آپ کے سامنے بیٹھی ہو تو یقیناً ان کے ساتھ گفتگو کرنا ہمارے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، تو آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے یہ ٹائم دیا۔ میں تھوڑا سا یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ روحانیت سے ہم اس گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جو لوگ آپ کو سنتے ہیں، آپ کی تسبیحات پڑھتے ہیں اور آپ کے درس سنتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے اندر ایک روحانیت کو پانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی روحانیت کے کسی مقام پہ پہنچیں، ہم بھی روحانیت کے کسی درجے پہ فائز ہوں۔ تو وہ کہاں سے آغاز کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کسی روحانی شخصیت کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو کیسے جانچیں گے کہ یہ شخصیت ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ روح کا تعلق دل سے ہے۔ جب یہ جسم نہیں تھا تو روح تھی، پھر جسم نہیں ہوگا تو روح ہوگی، اور روح اللہ کا امر ہے۔ اللہ کو فنا نہیں، روح کو فنا نہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل آباد رہے اور زندگی شاد رہے، سکون رہے، تو اس لفظ اللہ اسم ذات کو دل میں بسا لیں۔ اس کا ایک مختصر میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، چھوٹا سا ایک عمل۔ آپ اسم ذات ایک چھوٹے سے کاغذ، سفید کاغذ پہ اپنا اس سیاہی سے، سیاہ سیاہی سے، یا اس کا پرنٹ نکال لیں، اللہ کا لفظ پرنٹ نکال لیں، ٹھیک، اسے سامنے لگا لیں، اور صرف روزانہ 10 منٹ اللہ کا تصور کرتے ہوئے یہ تصور کریں کہ یہ لفظ میرے دل میں اتر گیا۔ کتنے بے شمار ایسے ہیں جنہوں نے صرف 10 منٹ کی مشق، کسی نے چند دن، کسی نے چند ہفتے، کسی نے چند مہینے کی، اور اس کے بعد محسوس کیا کہ وہ لفظ نہیں ہے وہاں، کاغذ سفید ہے، کہاں گیا؟ وہ دل میں اتر گیا۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اور پوری دنیا کی اس وقت جو ٹینشن، انزائٹی، اسٹریس یا زندگی کے مسائل الجھنے ہیں، ان کا تعلق یہ ہے کہ دل میں اللہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر وہ آ جائے، کام بن جائے، اور اس کے لیے صرف روزانہ 10 منٹ چاہیے۔ بس آپ 10 منٹ ایسے دیکھتے رہیں۔ خواتین کوکنگ کر رہی ہیں، 10 منٹ اللہ کو دیکھتی رہیں، یا کوکنگ کرتے ہوئے نظر ایسے اللہ پہ پڑے، پھر تھوڑا سا ہنڈیا کو بھی دیکھ لیں، روٹی کو بھی دیکھ لیں۔ صحیح۔ آپ کی گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے سامنے اللہ لکھا ہو، صحیح، آپ ڈرائیو کرتے ہوئے آپ کی نظر ایسے انداز میں لکھا ہو کہ آپ کی نظر سامنے بھی رہے، کوئی حادثہ نہ ہو، اور لفظ اللہ بھی رہے۔ اچھا حکیم صاحب، مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کے کہ آپ انٹرفیتھ ہارمونی میں بہت کام کرتے ہیں اور تمام مسالک کو ایک عزت اور احترام کی نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں۔ یہ تو بات ہوگی مسلمانوں کے لیے، کیا غیر مسلم بھی روحانیت کو پا سکتے ہیں، اسپرچولیزم کو حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمارے 2 بھائی ہیں، ایک انسانی بھائی سارے غیر مسلم، ایک ایمانی بھائی سارے مسلمان۔ صحیح۔ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی بھائی ہیں۔ اللہ سب کا ایک ہے، تو جب اللہ سب کا ایک ہے تو سب اللہ کو پا سکتے ہیں۔ ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ اگر وہ تو کیونکہ اللہ کو شاید اس طرح سے جیسے ہم الف لام ہے جیسے لکھتے ہیں، اگر وہ تو اس طرح کو شاید نہ مانتے ہوں، وہ کیسے پا سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ کرسچنز بھی سنتے ہیں، یہودی بھی سنتے ہیں، ہندو بھی سنتے ہیں، سکھ بھی سنتے ہیں، تو مسلمانوں کو تو آپ نے بڑا خوبصورت فارمولہ بتا دیا، غیر مسلموں کے لیے کیا فارمولہ ہے؟ دیکھیے، اللہ سب کا مشترکہ ہے، اور یہ لفظ اللہ جو ہے، کتنے نان مسلم غیر مسلم ہیں جو لفظ اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کو ایشور بھی کہتے ہیں، خدا بھی کہتے ہیں، گاڈ بھی کہتے ہیں، ٹھیک، تو اپنی زبان میں لکھیں۔ ہندو اس کو رام کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ ہے، اوکے، لیکن اللہ کو اللہ میں لکھیں۔ اوکے، دیکھیے، اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ کی زبان عربی ہے، صحیح، اس لیے فرماتے ہیں عربی زبان
جنت کی زبان، میرے حضور کی زبان، میرے اللہ کی زبان، قرآن کی زبان، تو اللہ لکھیں اور اس سے فیض ملے گا. بے شمار میرے ساتھ غیر مسلم جو ہیں منسلک ہیں، ان کو فیض ملے. اچھا حکیم صاحب، جو لوگ باہر رہتے ہیں یورپ میں، لنڈن میں، امریکہ میں، ان کو 2-3 مسائل میں بڑے درپیش ہیں. ایک تو وہ شادیوں کے حوالے سے بڑے پریشان رہتے ہیں، کیونکہ کچھ لڑکیاں ہیں ان کے گھر کی جو مسلمان ہیں وہ کسی کالے کو پسند کر لیتی ہیں، یا کسی گورے کو پسند کر لیتی ہیں، یا کسی سکھ کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں اس حوالے سے. بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کے لیے 1-2 وظائف ایسے ہیں جو بہت فائدہ مند ہیں. جی. ایک تو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھی جائے، یا واحد ہو، کہ اللہ تجھے واحد ہونا پسند ہے تو واقعی ایک رہے، لیکن مولا میری نسلوں کو ایک نہ رکھ، جوڑے بنا. یا واحد ہو، ایک تسبیح. اور سارا دن کھلا پڑھا جائے، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، ہر حالت میں پڑھیں. صحیح. چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، ہر حالت میں پڑھیں. جو بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیوں سے پریشان ہیں یا گھریلو جھگڑوں سے پریشان ہیں، ان 2 چیزوں کے لیے، یا اولاد کی نا اتفاقی سے پریشان ہیں، یا لطیف ہو یا ودود ہو، بہت کمال چیز ہے. بہت پڑھیں اور بہت زیادہ. ٹھیک ہے. میں کیونکہ اکثر جاتا رہتا ہوں لنڈن میں، یورپ میں، ایک اور مسئلہ وہاں پہ بڑا درپیش آتا ہے لوگوں کو. لوگ امیگریشن کے حوالے سے بڑے پریشان رہتے ہیں. وہ اپنے پیپر جمع کرواتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ گورنمنٹ کے سسٹم ایسے ہیں کہ وہ ڈیلیز ہوتے ہیں، پھر ان کی فرسٹریشن بڑھتی ہے، انزائٹی میں رہتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں. ان کے لیے بھی حضرت کچھ فرمائیے. عصر اور مغرب کے درمیان جمعے کے دن ایسا لمحہ ہے کہ جو مانگو ملتا ہے، صرف 70 بار آیت الکرسی. 70 بار آیت الکرسی. ٹھیک. عصر اور مغرب کے درمیان آپ عصر جو ہے وہ گھر پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں. ٹھیک ہے. وہیں بیٹھ کے بہت دھیان، بہت توجہ، گڑ گڑا کے. یہ شرط ہے. اور یہ وظیفہ کتنا عرصہ کرنا ہے؟ یہ جب تک کام نہ بنے، اور بہت جلد کام ہو جاتا ہے. اور ساتھ چلتے پھرتے اگر کسی کو یہ مسئلہ ہو تو وہ آیت الکرسی کی پہلی آیت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کثرت سے کھلا پڑھے اور بہت پڑھے. اچھا حضرت جی، اگر صوفی کی پہچان کرنی ہو، کوئی چاہتا ہے کہ میں کسی کو فالو کروں، تو کوئی ایک ایسا آسان سی پہچان بتا دیں جس کو لوگ فالو کریں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، بہت فراڈ ہے. ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جن نکال دیں گے، ہم عمل کر دیں گے، ہم آپ کو مصیبتوں سے نکال دیں گے، ہر مصیبت کا حل ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں. تو ان سے میں چاہتا ہوں لوگ جو ہے نا، ان کو کوئی ایسی پہچان بتائیں کہ جو ان کو فالو کریں تو وہ ایک صحیح شخص کو فالو کریں. ہمارے لیے اصل چیز میرے کملی والی کی شخصیت ہے. دنیا کے سب سے بڑے مرشد، سب سے بڑے قائد، سب سے بڑے قائد اعظم، سب سے بڑی ہستی میرے آقا ہیں. صحیح. اچھا، جو بندہ حضور سے ملا دے اور اللہ سے ملا دے اور اس کے نبی سے ملا دے، میرے خیال میں وہ بندہ واقعی صوفی ہے، جو اللہ اور اس کے حبیب سے ملا ہے، یا جس کی گفتگو کے تانے بانے وہیں جا کے ٹوٹے، یا جس کی گفتگو کا آغاز بھی وہیں ہو، انتہا بھی وہیں. اللہ اور اس کا حبیب کملی والے اور چوکھٹ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا، جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کے ایک اور بڑا مسئلہ ہے حکیم صاحب، ان کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ ہم پاکستان آ جائیں، ہم پاکستان آ کے کوئی کاروبار کر لیں، یا ہمیں کوئی جاب مل جائے. لیکن وہ 15-20 سالوں سے وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ دل لگ رہا ہوتا ہے، پاکستان میں کوئی کاروبار یا کوئی نوکری کا کوئی سبب نہیں بن رہا ہوتا. کائنڈلی ان کے لیے کچھ گائیڈ کیجیے. رزق کا تعلق نعمتوں کی قدردانی سے ہے اور شکر سے ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ جو شکر کرتے ہیں ان کی نعمتیں بڑھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور شکر گزاری کا تعلق چیزوں اور نعمتوں، پانی کا ضائع کرنا، بجلی کا ضائع کرنا، گیس کا ضائع کرنا، چیزوں کا ضائع کرنا، اللہ پاک ان کی نسلوں سے رزق چھین لیتا ہے، برکتیں چھین لیتا ہے. ایک تو نعمتوں کی قدردانی ہو، وہ چاہے جس ملک میں ہو. صحیح. ایک دوسرا شکر گزاری ہو، جو میسر ہے اس پہ شکر کر لیں. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک بندہ نا، اس کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنا سطر ڈھانک کے بیٹھتا. صحیح. ریت میں اپنے آپ کو چھپائے بیٹھا تھا. کہتا موسیٰ مجھ سے دولت مانگ کے ہیں. اللہ کے حضور گئے، اللہ پاک نے فرمایا اس بندے سے کہے شکر کر. جب آئے تو موسیٰ نے فرمایا شکر کر. انہوں نے ہے کیا جو میں شکر کروں؟ ہوا آئی وہی ریت میں اٹھا کے لے گئی. شکر گزاری. اور ایک وظیفہ اس سلسلے میں عرض کروں. جی. 129 بار سورۃ کوثر صبح شام یا ایک دفعہ، اور 129 دن گن کے. صحیح. اور اگر جگہ ایک ہو اور مقام ایک ہو، اچھی بات ہے، مجبوری ہے تو اور جگہ پڑھ لیں. اس کا کمال وہ ہے جو میں 129 فائدے بتاؤں تو کم ہے. ٹھیک ہے. حکیم صاحب، معاشرے میں اس وقت انزائٹی بہت ہے، اور جو پیرنٹس ہیں وہ بچوں کے حوالے سے پریشان بہت ہیں کہ وہ موبائل بہت دیکھتے ہیں،
اور موبائل دیکھنے کی وجہ سے 2-3 پرابلمس جو ہے نا وہ بچوں میں آ رہی ہیں. ایک تو آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں, جو اسپائنل کارڈ ہے اس کا پرابلم آ رہا ہے کیونکہ موبائل ہمیشہ ایسے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ اسپائنل کارڈ کے جو پرابلمس ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ نا بچوں میں رشتہ داروں میں بیٹھنے کی عادت نہیں رہی, دور دور رہتے ہیں, ہر کسی نے موبائل اپنا پکڑا ہوا ہے. تو ان کے لیے حضرت کچھ فرما دیجیے. ایک عمل ہے ہمارا صدیوں سے آزمودہ, اور اس دفعہ عبقری میگزین میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نقش لکھا ہے. اسی مہینے ایک نقش آیا ہے حضرت عمر کا, اور اس کے لیے آسان سی ترکیب یہ ہے. ہماری روحانی دنیا میں, ہماری خانقاہوں میں ایک وظیفہ ہے ذکر ختم خواجگان. ٹھیک ہے. اولیاء کو کی ارواح کو اعمال کا ہدیہ کر کے پھر ان کے وسیلے سے دعا کرنا. صحیح. یہ مروجہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی بندہ 220 سورۃ قل هو اللہ پڑھ کے ہدیہ کرے, ٹھیک ہے, آپ چاہے ایک جگہ بیٹھ کے چاہے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں, اور ان سے عرض کریں, اللہ سے عرض کریں کہ اللہ کہ ان کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ میری نسلوں کی جو ہے حفاظت فرمائے اور ان پہ توجہ فرمائے, اور حتیٰ کہ اگر میری نسلیں جو ہیں وہ میری تابعداری نہ کریں تو حضرت عمر اپنے درے سے پھر ان کی طبیعت ٹھیک کریں. یہ بڑا آزمودہ عمل ہے. دیکھیں, روح کی دنیا سمجھ نہ آنے والا نظام ہے. صحیح. میں اپنے اس عبقری کے آفس میں بیٹھا ہوں, اس میں آکسیجن تو مجھے نظر نہیں آ رہی. آپ کے پاس سیل موبائل ہے, اس کا نیٹ ورک مجھے نظر نہیں آ رہا. صحیح. کاپر اور بجلی کی تار یا سلور کی تار میں بجلی کرنٹ نظر نہیں آ رہا, پر ہے. اسی طرح روح کی دنیا کا تعلق یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی لاجک بھی ہو, دلیل بھی ہو. یہ روح کی دنیا بغیر دلیل کے, میں نے صدیوں کا آزمودہ تجربہ بتایا. سورۃ اخلاص نسلوں کے لیے 2 تسبیح عمر رضی اللہ عنہ کی روح کو ہدیہ کریں, اور ان سے عرض کریں کہ میری نسلوں پہ نگاہ, دعا, توجہ فرمائیں. اور یہ شرک نہیں ہے. شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب, آج کل جو بیماریاں ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں. آپ جس بھی شخص کو ہاتھ لگائیں, جس کی عمر 40 ہے, 45 ہے, اس کو بلڈ پریشر ہے, آرتھرائٹس ہے, اس کو شوگر ہے, اس کے حوالے سے بتائیے. یہ بیماریاں اور جو ہاسپٹلز ہیں یہ بہت بڑھ رہے ہیں, میڈیکل سٹورز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, کیونکہ بہت سارا آپ بھی کام کر رہے ہیں, آپ کے لوگوں کو شفا بھی ہو رہی ہے, لیکن اگر مریضوں کی ایوریج دیکھیں وہ انکریز ہو رہی ہے. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نظر بد ہے نا, یہ ہماری چیزوں کو کھا رہی ہے, جس کو ایول آئی, بیڈ آئی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے ناواقف لوگ یقیناً مخلص ہیں, عام طور پر کہتے ہیں انگریزوں اور گوروں کو نظر نہیں لگتی, ان کو جادو جنات نہیں ہوتے, ان پہ چڑیل نہیں چپکتی. میں نے اس سلسلے میں ریسرچ کر کے اپنی عبقری کی ویب سائٹ پہ بے شمار کتابوں کے لنکس ڈالے ہیں. صحیح ہے. کہ گورا انگریز نظر بد, جادو جنات کو کتنا مانتا ہے. اچھا, ہمارے ہاں نظر بد, میں ایک حدیث سناتا ہوں, اس حدیث سے ساری حقیقت کھل جائے گی. میرے حضور کا فرمان ہے, میری امت کی اکثر اموات نظر بد سے ہوں گے. اچھا, نظر بد کا تعلق صرف ایک لفظ سے ہے, وہ ہے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. آپ کوئی محبوب چیز دیکھیں, گاڑی, گھر, دفتر, کوئی, اس پہ نظر پڑتے ہی 3 بار, ایک بار یہ پڑھ لیں, چند دنوں میں صحت تندرستی معمول بنا لیں. اور اگر آپ مریض بہت زیادہ ہیں, شیشے کے سامنے کھڑے ہوگے, چند منٹ, کم از کم 10 منٹ اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے پڑھیں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. میں نے تو بے شمار لوگ ٹھیک ہوتے دیکھے. اچھا, آپ کے عبقری میں جب میں وزٹ کر رہا تھا تو میں نے وہ ایک جگہ دیکھی جہاں پہ بندش کا تالا جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے سے. اس کی ذرا فلسفی سمجھائیں کہ وہ بندش کا تالا, وہاں پہ لوگ آئیں گے, وہاں دعا مانگیں گے کھلے گا, یا وہ کیسے بندش کھلتی ہے؟ دیکھیں, میرے اللہ کا نام ہے یا باسط ہو یا واسع ہو. اے اللہ, تو کھولنے والا ہے, تو وسیع کرنے والا ہے. وہاں مسنون اعمال دیے ہوئے ہیں جو پڑھ کے تالے کو کھولتے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ یا اللہ جیسے یہ تالا کھولا ہے ایسے ہی میری بندشیں زندگی کے ہرڈلز کھول دے. اچھا, اب اس پہ بھی ایک حدیث قدسی سناتا ہوں. میں میرے بندوں, میں تمہارے گمانوں کے بقدر تم سے معاملہ کرتا ہوں, جیسے تمہارا گمان ویسے میں فیصلے کرتا ہوں. وہ عمل ایک بہت طاقتور عمل ہے جس کا تعلق قرآنی الفاظ کلام الہی کے ساتھ ہے. صحیح ہے. اچھا, میں جب وزٹ کر رہا تھا عبقری کا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ تبرکات کا ایک پورا آپ نے ایک روم سجایا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو وہ تبرکات آپ کو کہاں کہاں سے ملے, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے. میرے ہاں تبرکات ایک تو پورا قالین ہے 9/14 کا, وہ جو اصحاب صفا کے ہاں, جس پہ لاکھوں لوگوں نے آنسو بہائے مسجد نبوی شریف میں. حضور کے جالی مبارک کے اندر, روزے کے اندر جو غلاف ہیں, کعبہ کے غلاف ہیں. اچھا, کعبہ کے اندر کے غلاف, یہ سب مجھے وہاں کے عرب کے مخلصین نے عطا کیے, مدینہ منورہ کے مخلصین نے. ٹھیک ہے. انہوں نے دیے اور کمال دیے ہیں.
اس کے اندر بڑی برکات ہے. آپ سوچیں حضور کے روضہ اطہر کے اندر جو غلاف ہے، جی جی حدیث میں آتا ہے صبح سے عصر تک 70,000 فرشتہ آ کے درود و سلام میرے حضور کے روضے پڑھتا ہے، اور عصر سے پھر صبح تک، اور پھر اس کے بعد قیامت تک ان فرشتوں کی باری نہیں آتی. سوچیں اس پہ کیا برکات ہوں گی، اور کعبہ کے غلاف پہ اللہ کی تجلیات کیا ہوں گی. صحیح صحیح. اچھا، جو آپ قافلے لے کے جاتے ہیں مختلف ملکوں میں، جیسے کہ آپ عراق گئے، آپ سعودی عرب کے بھی آپ نے وزٹ کیا، قافلے لے کے گئے، تو یہ بتائیے کہ جو سفر ہے اس سے انسان کیسے سیکھ سکتا ہے؟ جو لوگ سفر کریں وہ لرننگ بھی کریں ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ انجوائے بھی کریں، اور ساتھ ساتھ وہ جو زیارات ہیں وہ بھی کریں. سفر کا تعلق اصل میں مشاہدے سے ہے. اچھا. اللہ پاک مشاہدے کی آنکھ کھولتے ہیں. میں بخارا گیا 3 بار، 3 سفر کیے میں نے ازبکستان کے. ٹھیک ہے، بخارا، سمرقند، تاشقند، ترمز اور بے شمار شہر. صحیح. کھیوا ایک شہر ہے جہاں کے دنیا کا مشہور قلعہ ہے. اچھا اچھا. اچھا، پھر عراق، بصرہ، یہ نجف وغیرہ، کاظمین، کربلا، سامرا وغیرہ. جب وہ یہاں حاضری ساری ہوئی، یہاں ہماری تاریخ بھی ہے، روحانیت بھی ہے. عراق میں ہماری تاریخی مقامات بھی ہیں اور روحانی مقامات بھی ہیں. صحیح. تو وہاں آپ کو لے کر گیا تو ایک احساس ہوتا ہے کہ یہاں جا کے ایک مشاہدے کی آنکھ کھلتی ہے اور روحانیت کی دنیا بیدار ہوتی ہے. تو ہمیں ایسی جگہوں پہ جانا چاہیے. لیکن ایک احساس ایک اور بھی ہوا، کلمہ، درود اور قرآن بہت زیادہ ان کی زندگی میں رچا بسا ہوا ہے. اور نماز کی پابندی اور مسجدوں کا آباد ہونا، یہ میں نے عراق کے، میں کربلا کی گلی کوچے میں گھومتا رہا. وہاں ہر مسجد میں عصر کے بعد بیٹھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے اسپیکر پہ. یہ بہت بڑی خوبی عرب کے اندر، جو کہ ہم عجم ہیں، وہ عرب ہیں، اور عرب کی خوبیاں قیامت تک رہیں گی. صحیح. اچھا حکیم صاحب، کیونکہ ازبکستان میرا خود بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے. ازبکستان بڑا نیٹ اینڈ کلین کنٹری ہے، بڑا خوبصورت لوگ ہیں وہاں پہ، اخلاق بڑے اچھے ہیں. تو یہاں پاکستان میں جو صفائی کا جو ایک اویئرنیس ہے وہ پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، صفائی کا تعلق حکومت سے نہیں، ذات سے ہے. ہمارے انارکلی میں، لاہور میں ایک پرانے بابا جی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے گندگی کا نام سادگی رکھا ہوا ہے. گندگی کا نام سادگی. صحیح. آپ نے دیکھا وہاں کی سڑکیں ٹوٹی لیکن صاف ستھری. جی بالکل. میں ازبکستان کی بات جی بالکل. میری گزارش یہ ہے، اس کا تعلق ذات سے ہے، حکومتوں سے نہیں ہے. اگر ہم خود صفائی کریں اپنے گھر کی، گلی کوچوں کی، جگہ کی، تو یہ ملک جو ہے اس سے بھی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنی ذات پہ نظر رکھنی چاہیے، حکومتوں کو، بادشاہوں کو الزام نہیں دینا چاہیے. اچھا حکیم صاحب، یہ دیکھا گیا جب سفر کی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، میں ذرا یہاں سے فارغ ہو جاؤں، میں پلاٹ لے رہا ہوں، میں گھر بنا رہا ہوں، تو میں ذرا دفتر کے معاملات ہیں، میں یہ پورے کر لوں پھر کروں گا. ان لوگوں کے لیے آپ کے کیا پیغام ہے؟ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے، ایک لفظ ہے لا خلابہ، حدیث کا لفظ ہے، ابن سنی کی روایت ہے، حدیث کی معتبر کتاب ہے. جو بندہ کوئی کام کرنا چاہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ اس کام میں پچھتاوا نہ ہو، سب سے پہلے تو مشورہ کرے. ٹھیک ہے. ہمیشہ اصول ہے مشورہ. جی. مشورہ ہمیشہ جو ہے وہ اس پہ استخارے پہ غالب رہا ہے. جی، بلکہ میں آپ کا لیکچر سن رہا تھا، آپ نے اس میں پورا ڈیٹیل سے ذکر کیا کہ پہلے آپ مشورہ کریں اور پھر آپ استخارہ میری حضور کی ساری زندگی، کملی والی کی ساری زندگی مشوروں کے ساتھ ہے. صحیح. اس کے بعد لا خلابہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا کھلا، اور اللہ سے عرض کریں کہ یا اللہ اس میں خیر ہے تو مجھے سجھا دے، اور انشاءاللہ خیر ہوگی. لا خلابہ بہت کثرت سے ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں. اچھا، ایک سوال اب حکیم صاحب، پاکستان کے اس وقت ہر شخص کے دماغ میں ایک سوال ہے، ایک انزائٹی ہے، فرسٹریشن ہے کہ پاکستان کا کیا ہونے والا ہے. کوئی کہتا ہے بینکرپٹ ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ دیوالیہ ہونے والا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ خانہ جنگی کا بھی چانس ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی تصادم ہوگا بڑا. آپ کی جو روحانی جو نظر ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کیونکہ ہم لوگ تو تجزیہ کرتے ہیں، اخباروں کو دیکھے، ٹی وی کو دیکھے، میڈیا کو دیکھے، ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو بنتا ہے، ہم اس کا تجزیہ کر دیتے ہیں. آپ کا کیونکہ ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ روحانی سلسلوں سے ہے، تو آپ کی جو انفارمیشن کے سورسز ہیں وہ ذرا مختلف ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان سورسز کے ذریعے آپ بتائیے کہ آپ کی فیلنگز کیا ہیں پاکستان کے حوالے سے. اگر میری مٹھی میں پتھر ہوں اور اپنی طاقت سے اوپر میں پتھر کے کنکر پھینکوں تو اوپر سے پھول آئیں گے یا کنکر آئیں گے؟ کنکر آئیں گے. اگر میری مٹھی میں پھول ہوں اور اوپر پھینکوں تو اوپر سے پھول ہی آئیں گے. پھول آئیں گے. ہم جو اعمال، اپنی زندگی کا کردار اللہ کو بھیج رہے ہیں، اس کے مطابق عرشوں سے فیصلے ہو رہے ہیں. اب ایک حدیث سناتا ہوں، آقا کا فرمان مفہوم ہے،
روز ریٹ لسٹ عرشوں سے طے ہوتی ہے. اے بندو آج ہم نے یہ چیزیں مہنگی کر دی ہیں, تمہارے لیے مشکل کر دی ہے, زندگی تنگ کر دی ہے, ذیق العیش, زندگی تنگ ہو گئی ہے. کیوں؟ تمہارے اوپر کنکر آئے تھے, پھول نہیں آئے تھے. اس کا واحد حل استغفار, توبہ, اے اللہ تو رحمت فرما دے, عافیت. اور دوسری چیز جو حالات آ رہے ہیں نا جی, ان کا تعلق علامات قیامت ہوگی. علامات قیامت پوری ہوں گی تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, امام مہدی آئیں گے. یہ اللہ نے نظام بنانا ہے, لہٰذا اپنے طور پہ پوری اصلاح کرتے رہیں, ایمانداری امانت داری کی زندگی گزار کے باقی نظام اللہ پہ چھوڑ دیں. تو یہ کب تک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بہتری کچھ آنے کے چانس ہیں؟ کیونکہ اس وقت تو بڑی افراتفری ہے, کبھی ڈالر اوپر کبھی نیچے, کبھی بینک کے ریٹس اوپر کبھی نیچے, کبھی پلاٹوں کے ریٹ. کوئی بھی ڈیسیژن بڑا بزنس مین پاکستان میں لے نہیں پا رہا. ان کے لیے کوئی پیغام دے دیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ حالات کب تک کچھ نارمل ہونے شروع ہو جائیں گے؟ تنہائی کی توبہ یہ ہمارے حالات کو بہتر کرے گی. زندگی میں جتنے تبصرے کریں گے, سڑکیں بلاک کریں گے, جلوس نکالیں گے, انسانیت کو تکلیف دیں گے. میرے حضور کی زندگی میں سڑکیں بلاک کرنا, احتجاج کرنا اور باہر نکلنا ثابت نہیں ہے. ثابت ہی نہیں ہے, آج تک یہ ہوا ہی نہیں ہوا. ٹائر جلانا, چلو ان کے پاس ٹائر نہیں تھے, کانٹے سڑکوں پہ رکھ دیتے. جی, لکڑی بھی جلائی جا سکتی تھی. جی, نہیں ہے. اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کریں اور اپنی ذات سے نکلیں, لوگوں کے لیے مانگنا شروع کریں. وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم, ان کے لیے مانگنا شروع کریں اور توبہ استغفار کریں گے. اللہ کی نظر بدلے گی, جب نظر بدلے گی فیصلے بدلیں گے. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اب حالات بڑے دیر سے ہی ایسے چل رہے ہیں. توبہ بھی چل رہی ہوگی, کچھ لوگ کر بھی رہے ہوں گے, آپ جیسے جو صوفیہ حضرات ہیں وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, لیکن دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کوئی بہتری آ کیوں نہیں رہی؟ دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو بچے ہوئے ہیں, دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو سانسیں چل رہی ہیں, دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو لقمے مل رہے ہیں. یہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں. مانگنے والے خاص طور پہ خواتین بہت ذکر کرتی ہیں, بہت تسبیحات کرتی ہیں, مردوں سے زیادہ. ان کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کچھ؟ اور فرمایا کہ تمہارے بچوں کی وجہ سے آئے عذاب ٹل جاتے ہیں, معصوم بچوں کی وجہ سے اور بے زبان جانوروں کی وجہ سے. وہ خواتین, یہ طبقات ہیں جن سے ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں. ہم بچے ہوئے ہیں اور ہمیں روٹی روزی پھر بھی مل رہی ہے. کیا آپ کے کسی پاکستانی کے پیٹ پہ پتھر ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. کوئی غریب سے غریب, جی, کوئی فقیر سے فقیر, تو دعائیں تو قبول ہو رہی ہیں. لہٰذا مانگتے رہیں. اچھا, یہ جو لوگ ڈیسیژن لے لیتے ہیں بہت بڑے بڑے, جیسے فیصل آباد میں واقعہ ہوا کہ اس نے اپنی بچیوں کا بھی گلا ایک بندے نے کاٹا, پھر اپنا بھی کاٹ لیا, تو اس طرح کی جو نوبت آتی ہے وہ بھی تو ایک غربت اور ایک فرسٹریشن کی ہی ایک ایکسٹریم لیول ہوتا ہے. نہیں, ضروریات کی حد ہے, خواہشات کی حد نہیں ہے. یہ لفظ پھر دوہراؤں گا. ضروریات کی حد ہے, خواہشات کی حد نہیں ہے. کیا آل رسول سے بڑھ کے, اصحاب رسول سے بڑھ کے فاقہ ہے؟ نہیں. تو لہٰذا ان کی ضروریات پوری ہوتی, ہم خواہشات کی طرف چل پڑے ہیں. بس میرے الفاظ گہرے ہیں, آپ سمجھے ہیں. جی, جب خواہشات ہوں گی پھر اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے یا مار دیں گے. مجھے ایک صاحب کے الفاظ یاد ہیں, میری فلاں فلاں خواہشات ہیں, اگر نہ ہوئیں تو میں کسی کو قتل کر دوں گا, خواہش پوری ہو گئی. اور ایک صاحب کے مجھے الفاظ یاد ہیں, میں نے یہ کم کر گزرنا ہے کہ مجھے گردہ بیچنا بھی پڑ جائے. تو خواہشات کی حد نہیں, ضروریات کی حد ہے. اور یہ ضروریات اگر سیکھنی ہے, انبیاء صحابہ آل رسول دیکھیں. آپ حکیم صاحب خود آپ کن صوفیہ حضرات سے انسپائر ہیں جن کو آپ زیادہ سنتے ہیں, زیادہ پڑھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو تو بہت دنیا سنتی ہے پوری دنیا میں, لیکن لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ آپ کن لوگوں کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. میری سب سے بڑی زندگی کا مقصد میرا اللہ اس کا حبیب ہے, صحابہ آل بیت ہے, اور اس کے بعد میرا سلسلہ قادری حجویری ہے. ایک طرف حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی فیوز و برکات ہے. ایک طرف حضرت پیر علی حجویری المعروف داتا صاحب, ان کے روحانی فیوز و برکات ہیں. اور یہ سلسلہ الحمدللہ پوری دنیا میں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. حضرت عبد القادر جیلانی صاحب کا کیونکہ مجھے بھی روزہ وزٹ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے, کیونکہ وہ عراق میں ہے. آپ کو بھی ڈیفینیٹلی جب آپ گئے ہوں گے تو آپ نے حاضری دی ہوگی وہاں پہ. کچھ مجھے وہاں کی کیفیات بتائیں اپنی, جب آپ وہاں پہ حاضر ہوئے تو آپ کو کیا محسوس ہوا؟ اصل بات یہ ہے, کیفیات کا تعلق اپنے اندر کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے. کیا خیال ہے وہی کھانا سارے کھا رہے ہیں, کیا ہر بندے کو ایک ہی لذت مل رہی ہے؟ نہیں. تو اندر ہوگا
وہی کیفیات میں ہوگا. اور اندر اگر ہمارے اندر غلاظت خباثت بھری ہوئی ہے تو کیفیت وہی ہوگی. میرے دل میں اور میرے جی میں یہ بات ہے، کسی اللہ والے کے حضور جائیں تو انہیں اعمال کا ہدیہ پڑھ کے پیش کریں. ٹھیک ہے. سورۃ اخلاص، قل هو اللہ، سورۃ یاسین، درود پاک، اعمال کا ہدیہ دیں، خالی ہاتھ نہ جائیں، اعمال کا ہدیہ دیں. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اعمال کا ہدیہ ان تک پہنچتا ہے، اور اس کے بھی قائل ہیں وہ اعمال کے ہدیہ اللہ ان تک پہنچاتا ہے، اللہ سنواتا ہے، اور وہ ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. تو ان کی دعائیں لے کر آئیں. اس سے بڑی کیفیت کیا ہو. حکیم صاحب، میں نے بھی کیونکہ عراق کا وزٹ کیا، میں نے دیکھا وہاں پہ لوگ اپنی جو دکانیں ہیں رات کو کھلی چھوڑ جاتے ہیں، اور سارا ان کا جو سامان ہے وہ باہر لٹکا ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ جو معراج ہے دیانتداری کی، ایمانداری کی، یہ کیسے پائی انہوں نے؟ جو پاکستان میں تو ہم پہلے ایک تالا لگا کے اس کو دوبارہ چیک کرتے ہیں کہ کیا تالا ٹھیک لگ گیا ہے. تو یہ وہاں پہ اتنا اعتماد اور یہاں پہ اتنی جو عدم اعتمادی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے عرب میں قیامت تک صفات رہیں گی. اور میں نے آپ سے عرض کیا، عرب کے اندر نماز، کلمہ، درود اور قرآن ہے. اس کا نور ایسا ہے کہ ان کا دل متوکل بھی ہے اور دوسروں کے دل کے اندر چوری بھی نہیں ہے. اس کے دل میں توکل ہے، اور جو دوسرا جس سے خطرہ ہے اس کے دل کے اندر نور ہے، چوری نہیں. کہتے میں نے خود کمانا ہے، خود کرنا ہے. میں حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں گیا. ایک مزار ہے، ایک جہاں بیٹھ کے ذکر کراتے تھے. وہ اندرون شہر بغداد میں ہے، اندرون پرانے بغداد میں. صحیح. وہاں ایک صاحب نے نا، وہ خانقاہ بند تھی، بڑی مشکل سے فون کرا کے تالا. میں نے 25,000 دینار کا جو نوٹ ہے وہ اس کو دینا چاہ کر حرام. کیوں؟ میں نے آپ کی مدد کی، بڑی منت کی میں نے، اس نے نہیں لیا. وہ قرآن کا، نماز کا، کلمے کا، درود کا نور ہے. ہم بھی کر لیں تو ہمیں بھی مل جائے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بہت ساری قرآن کے تراجم اور تفاسیر موجود ہیں، کس کی تفسیر اور ترجمہ جو ہے وہ فالو کیا جائے؟ اس کا تعلق اپنے ذوق سے ہے. انسان کا ذہن جہاں مطمئن ہو، وہ شافی ہے، وہ حنبلی ہے، وہ مالکی ہے، وہ حنفی ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق پڑھے اور قرآن کا نور اسے ملے گا انشاءاللہ. اچھا، ایک ذکر جو ہے وہ میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا. آپ نے حضرت امام بخاری کا بھی روزہ رحمۃ اللہ کا روزہ جو ہے وہ وزٹ کیا، تو وہاں پہ آپ کا جو ہے کیسا ایکسپیرینس رہا، اور آپ نے وہاں پہ کیا روحانیت جو ہے وہ پائی؟ امام بخاری وہ ہستی ہیں جنہوں نے میرے آقا کے فرمان کو جمع کرنے کے لیے کو بکو گلی گلی جا کے بہت قربانیاں کی. جی، اور ایک اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ان کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے اور قیامت تک رہے گا. جی، تو ظاہر ہے وہ اس انسانیت کے محسن ہے. میں تو ایک جذبے سے گیا تھا. جی، میں جب بھی ازبکستان 3 سفر میرے ہوئے، 3 سفر میں ازبکستان گیا ہوں. جب بھی مجھے وہاں کے کچھ میڈیا نے میرے انٹرویوز وغیرہ کیے، کیوں آئے، میں نے کہا آپ کا شکریہ ادا کرنے آؤں، آپ ہمارے محسن ہیں. اور امام بخاری بھی ہمارے محسن ہیں، میں تو ان کا شکریہ ادا کرنے کا غم عاشق کی طرح شکریہ بس. اور یہ جذبات ایسے ہیں جس کے اندر ممنون جذبات ہیں، مشکور جذبات ہیں، اور احسان مندی کا جذبہ ہے، اور میرے خیال میں یہی ہونا چاہیے. اور وہاں پہ حضرت بہاؤالدین نقشبندی کا بھی مزار ہے، اس کا اگر ان کا ذکر نہ کریں تو میرے خیال سے جو ازبکستان کا ٹور ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. ایسے ان کے بارے میں کچھ فرما دیجیے. حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے دلوں پہ اللہ کے نام کو نقش کیا، اور نقش بند ایسا کیا کہ جیسے اسٹیمپ لگا دی. صحیح. آج بھی ان کا نام، ان کا نقش بندی سلسلہ، ان کے نقش بندی سلسلے کے ذکر اذکار مراقبے کیے جائیں تو ویسے ہی دلوں پہ نقش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بس میرا آخری سوال آپ سے ہے، یہ جو یوگا ہے اور میڈیٹیشن ہے یا قبالہ کرتے ہیں یہودی، اور یہ جو سکھ ہیں وہ اپنا آشرم بناتے ہیں، پاٹ کرتے ہیں، کیا یہ ان چیزوں سے کوئی انسان کے اندر کوئی گہرائی یا کوئی روحانیت یا کوئی خدا کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے؟ 100%. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، اللہ تو سب کا مشترکہ ہے. اسے جس نام سے پکارے ہیں اللہ، ٹھیک ہے. اللہ کا تصور کائنات کے اندر، یہ جو کائنات کے اندر نور اور نورانیت، روح اور روحانیت ہمارے ایسٹر ورلڈ میں ہے، جی یہ ہے. بس اس کو جذب کرنے کا نام ہی روحانی قوتیں پانا. یہ آپ کا سیل ہے نا، دکھائیں. جی ہے. آپ اس کو لے لیں، اس کو آن کر کے سم ڈال دیں، پھر یہ خود بخود نیٹ ورک کو جذب کرتا ہے. جی بالکل.
بالکل ٹھیک ٹھیک ہے. لیکن اس کا چارج ہونا ضروری ہے. اور چارج اللہ کا نام، حضور کا جو ہے درود پاک، اور یہ چھوٹے چھوٹے اذکار سارا دن کرتے رہے، آپ چارج رہیں گے. اچھا میرا دل کر رہا ہے میں انٹرویو ختم کروں، لیکن بار بار سوالات جو ہے نا وہ دماغ میں آتے جا رہے ہیں. جو قبر میں جو رہ کے جو ایک چلا کرتے ہیں یا کوئی شمع بینی کرتے ہیں یا قبرستان میں جو وقت گزارتے ہیں، کیا ان کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ اصل مقصود اور مطلوب تنہائی ہے. تنہائی، ٹھیک ہے. یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشی ہوتی. او تنہائی کنویں کے اندر ہو، قبر کے اندر ہو، جنگل کے اندر ہو، غار کے اندر ہو، مطلوب تنہائی ہے. صحیح. ہمارے روحانیت میں ایسا ہوتا ہے کہ زیتون کے تیل کے ساتھ روئی ڈبو کے اس کان میں دیتے ہیں، یا روئی کو گیلا کر کے کالی مرچ پیس کے اس کان میں، اندر آواز نہ جائے. بالکل ٹھیک ہے. تنہائی در انجمن، کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم با خدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. بس یہ تنہائی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تنہائی جو آپ نے مین فوکس پوری گفتگو کا کیا، کیونکہ میں اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر لوں اگر، تو جو لوگ آپ روحانیت کو پانا چاہتے ہیں ان کے لیے تنہائی ہے وہ سب سے ایک ضروری اور پہلی سیڑھی ہے. کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ یہ پوچھتا ہے کہ جی اسٹارٹ کہاں سے کروں، جی میں آغاز کہاں سے کروں. آپ کے وقت کا حکیم صاحب بہت بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں یہ گفتگو جو ہے وہ لوگوں کے لیے مستفید بھی ہوگی، اور جو اس راہ کے طالب علم ہیں ان کو بھی فیض حاصل ہوگا. تو میرے ساتھ موجود تھے حکیم طارق محمود چغتائی صاحب. آپ نے سنا خاص طور پہ حکیم صاحب نے 2-3 نقطے بڑے ہی خوبصورت ادا کیے کہ کسی بھی صورت، یہ تمام جو لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور ہڑتالیں کرتے ہیں اور سڑکیں بلاک کرتے ہیں، یہ سن لیں کسی بھی صورت، چاہے کوئی بھی وجہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوا کہ ایسے واقعات وہاں پہ ہوئے ہوں. تو اس کی اسلام میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. نہ لوگوں کو تنگ کریں، نہ لوگوں کی گاڑیاں توڑیں، اور نہ ایک ڈسٹربنس پیدا کریں سوسائٹی میں. دوسرا، حضرت نے فرمایا کہ روحانیت جو ہے وہ ہر مذہب کا لوگ جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ علی عباس کو ATV لنڈن سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.